السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی لمبے بالوں والی لڑکی۔ لمبے بالوں والی لڑکی ایک روح کی سچی ڈراؤنی کہانی۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان جو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رومیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی، ورنہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھی، مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھی، جبکہ رومیسا تو اس سرد موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں باجرہ اپنے کمرے سونے جا چکی تھی۔ رومیسا نے کافی میں کر تالا لاؤنج میں رکھا ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز لے کر گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، جہاں کوئی ممالک شو چل رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ رومیسا کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھا۔ کے باعث اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر آمادہ نہ ہوا تھا۔ یہی سبب تھا کہ وہ اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں شہر ایک مہنگے علاقے میں لگژری فلیٹ میں رہائش پذیر تھا، جہاں رومیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس پلاٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا کہ یہ ہندوؤں کی قدیم قبرستان ہے۔ چونکہ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، لہٰذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر اس وقت اور ضروریات کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ بلڈنگ بن گئی ہیں۔ مگر اس پلاٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رومیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، نہ کبھی کسی اور بلڈنگ والے سے شکایت کی تھی۔ اس لیے رومیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شاید یہ پریشانی اس کی اپنی خود ساختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی کہ رہائشی علاقے میں قبرستان ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے واک کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رومیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رومیسا نے دیکھا اس کی رنگت میں سفید اور قدرے پیلا پٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی لگ رہی تھی۔ رومیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے۔ مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا تھا، پھر بھی اس کا ساتھ رومیسا کا کافی اچھا لگتا تھا، اور کافی غم گو سی لڑکی جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رومیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رومیسا کی دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رومیسا نے اسے اپنے ساتھ نیچے لے جا کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا اور اوپر واک کرنے کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رومیسا اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رومیسا نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر گرم مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، کچھ بھی نہیں کھاتی؟ نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ ہی کوئی ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بھنے ہوئے نہیں کھاتی۔ رومیسا جب اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی تو وہ ہمیشہ انکار کر دیا کرتی۔ رومیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اس لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس
مسلمان کے ہاتھ کا کھاتی ہی نہیں۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا تھا، کیونکہ اس سے اچھا نہ لگتا تھا، حالانکہ کئی بار اس نے دل چاہا کہ وہ اسے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے۔